پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد معظم یعنی شاہ عالم بہادر شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ 5 برس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ و قتال کا سلسلہ جاری رہا اور بہادر شاہ کے بیٹے کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور معز الدین جہاندار کے لقب سے وہ تخت نشین ہوا۔ لیکن اسے ایک ادنا درجے کی عورت لال کنور سے عشق ہو گیا۔ اس نے اسے امتیاز مہر کا خطاب دیا اور 2 کروڑ روپے سالانہ خرچ اور لال کنور کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ جہاندار شاہ کے بھتیجے فرخ زیور نے حکومت کی بدنظمی کے مد نظر سادات بارہا کی مدد سے حملہ کیا اور فتح حاصل کی اور اس طرح جہاندار شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن حکمرانی اور اقتدار سادات بارہا کی رہی۔ وہ بھی عیش پرست اور عمدہ لباس اور گھوڑوں کا شوقین تھا۔ اس زمانے میں قحط پڑا۔ داروغہ جو استبل کا داروغہ تھا، اس نے غلے کی گرانی کی شکایت کی تو اس نے حکم دیا کہ فی گھوڑا 1 اشرفی یومیہ خرچ کرو۔ اس کے گھوڑے دانہ کھاتے رہے اور عوام فاقہ کرتے رہے۔ لوگوں نے اسے بادشاہ دانہ کش کا لقب دیا۔ مرہٹوں اور سکھوں کے حملوں نے دلی کو تباہ و برباد کر دیا، مگر محمد شاہ سلطنت کا وارث تھا۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ بھی عیش و طرب میں مبتلا تھا اور اپنے شاہی اختیارات اس نے جاوید خان، ایک نہایتی نااہل شخص کو دے دیے۔ جاوید خان نے محمد شاہ کے لیے عورتوں سے حرم بھر دیا، لیکن آخری دنوں میں حکومت کے معاملات میں دلچسپی لینے لگا۔ مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں کے حملوں یعنی سکھوں نے لگاتار حملے کیے۔ ادھر انگریزوں کی آمد، ادھر نادر شاہ کے جانشین احمد شاہ عبدلی نے 22 برس میں 9 بار حملے کیے اور بہت سا سامان اور مال و متاع ہندوستان سے وہ یہاں سے لے گیا۔ شاہ عالم ثانی وہ آخری بادشاہ تھا جس کا تعلق مرزا مظہر جانے جانا کے دور زندگی سے رہا۔ اگرچہ شہر میں خطبہ بھی اسی کے نام سے پڑھایا جاتا تھا اور سکے پر شیر بھی اسی کے نام سے کندہ تھے۔ سلطنت کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ مرہٹوں، جاٹوں، روہیلوں، شاہ عالم ثانی کی کمزوری سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ شاہ عالم کا وزیر عماد الملک بھی اس کا دشمن تھا۔ بہرحال مرزا مظہر جانے جانا کے دور میں سماجی زبحالی کو اور قرآن تقلید، شرک و بدعت کی وجہ سے بہت ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یعنی جو پرآشاف دور تھا، اسی دور میں شاہ ولی اللہ نے اصلاحی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی اصلاحی تحریکوں یعنی ان کی کوششوں میں علماء فرنگی محلی کا بھی اہم رول رہا اور فرنگی محل کے جو علماء تھے انہوں نے اس میں تعاون کیا۔ بعض مشائخ صوفیہ نے بھی حصہ لیا۔ شاہ صاحب کی اصلاحی کوششوں میں مرزا مظہر جانے جانا نے بھی حصہ لیا اور مفید مشوروں سے انہیں وقتاً فوقتاً نوازتے رہے۔ تقریباً 30 برس تک مشائخ نقشبندیہ و مجددیہ سے قصب فیض کرنے کے بعد مرزا صاحب خود صاحب کمال ہو گئے تھے۔ ان کے مریدوں کا طویل سلسلہ تھا۔ عین شباب کے زمانے میں دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ میر تقی میر مرزا صاحب کے ہم عصر تھے۔ انہیں نیاز بھی حاصل تھا۔ جب وہ نکات الشورى تحریر کر رہے تھے، اس وقت مرزا صاحب کو اشعار کہنے سننے اور شاعری سے دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی۔
اور ان کا اکثر وقت یاد الہی میں گزرتا تھا۔ مرزا صاحب کے شعر پڑھنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ مرزا صاحب نے تقریباً 82 برس کی عمر پائی۔ ان کی شادی کی تفصیلات تو نہیں ملتی، غالباً انہوں نے 60 یا 65 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ ان کی بیوی نہایت ہی بد مزاج اور کج خلق واقع ہوئی تھی۔ مرزا مظہر جانے جانا ایک بلند پایہ اور اعلیٰ مرتبہ صوفی اور نقص گو شاعر تھے۔ وہ ایک دقیقہ رس، سخن سنج اور نکتہ شناس استاد بھی تھے۔ ان کے تلامذہ کی فہرست اگرچہ طویل نہیں ہے، بائیں ہمہ ان میں صاحب کمال فن اور نغز گو شعراء کی تعداد خاصی ہے۔ مصحفی مرزا مظہر جانے جانا کے معاصرین میں سے تھے۔ انہیں امراء، نوابین اور عوام الناس میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مرزا صاحب نے کبھی کسی امیر کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ ان کی طبیعت میں بڑا توکل، استغنا تھا۔ وہ تاعمر کرائے کے مکان میں رہے، لیکن انہیں غریبوں سے بڑی قربت تھی۔ مرزا علی لطف نے لکھا ہے کہ وہ نظم و نثر اور ریختہ میں خوش بیان تھے۔ ان کی چند تصانیف کا ذکر یہاں ملتا ہے۔ دیوان مظہر جو فارسی میں ہے، خطبہ جواہر فارسی شعراء کے کلام کا انتخاب ہے، رقعات کرامت یہ خطوط کا مجموعہ ہے، کلمات طیبہ مرزا کے فارسی مکاتیب ہیں، اور اردو اشعار جو مختلف تذکروں اور دیباچوں سے اشعار یکجا کیے تھے۔ مرزا صاحب کی شاعری عشقیہ مضامین کی بنیاد اخلاقی اور حکیمانہ دانشوری پر ہے۔ اس کی اساس وہ قلبی واردات و کیفیات اشف پر ہے۔ مرزا صاحب کا فارسی کلام نسبتاً اردو کلام سے زیادہ ہے۔ فارسی میں انہوں نے مختصر مثنویاں بھی کہی ہیں۔ مرزا صاحب نے 20,000 فارسی اشعار کہے تھے، لیکن صرف 1,000 اشعار کا انتخاب کیا۔ مرزا صاحب کا دور اردو شاعری کا اس اعتبار سے اصلاح کا دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں صنعت ایہام کا بہت رواج تھا۔ شاعری لفظوں کا کھیل بن گئی تھی۔ مرزا صاحب صنعت ایہام کو انہوں نے ترک کیا اور ان کے ذہن میں اصلاح کا خیال آیا اور سادگی بیان کا تصور ان کے یہاں پیدا ہوا۔ مرزا صاحب نے سادگی، سلاست پر توجہ کی اور ثقیل اور بوجھل الفاظ سے زبان کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ مرزا صاحب کے ترک ایہام کے بعد کہے گئے اشعار کی تعداد بھی خاصی ہے۔ مرزا صاحب کے کلام میں داخلیت، واردات و کیفیات، عشق کے اظہار کی فراوانی اور وہ حسن کی ادا کے رمشناس تھے۔ چند اشعار ان کے مثال کے طور پر یہاں سناتے ہیں آپ کو۔ یہ دل کب عشق کے قابل رہا ہے، کہاں اس کو دماغ و دل رہا ہے۔ اگر ملیے تو خفت ہے، وگر دوری قیامت ہے، غرض نازک دماغوں کو محبت سخت آفت ہے۔ ان کے یہاں سوز و گداز متصوفانہ تڑپ ہے، لیکن مرثیے کا رنگ اختیار نہیں کیا اور غزل کی حش سامانیاں نظر آتی ہیں۔ شعر دیکھیے کہ اتنی فرصت دے کہ رخصت ہو لیں اے صیاد ہم، مدتوں اس باغ کے سائے میں تھے آباد ہم۔ کبھی اس دل نے آزادی نہ جانی، یہ بلبل تھا قفس کا آشیانی۔ مرزا صاحب صوفی منش انسان تھے۔ تمام عمر رشد و ہدایت میں گزاری۔ بائیں ہمہ ان کے کلام میں زہد کی خشکی اور سوقیت نہیں ہے، بلکہ تغزل کی رنگینی اور رعنائی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر۔ رسوا اگر نہ کرنا تھا عالم میں یوں مجھے، ایسی نگاہ ناز سے دیکھا تھا کیوں مجھے۔ مرزا صاحب کا اسلوب سادہ، شگفتہ اور دلکش ہے۔ زبان میں سلاست، روانی
اور تاثیر پائی جاتی ہے۔ آتش کہو، شرارہ کہو، کوئلہ کہو، مت اس ستارۂ سوختہ کو دل کہا کرو۔ انشاء اللہ خان انشا نے دریائے لطافت میں اپنی اور مرزا صاحب کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا مزاجن درویش صفت واقع ہوئے تھے۔ فقیری اور قلندری ان کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ فقیری کی ترتیب اس طرح ہے کہ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی اور رے سے ریاضت مراد ہے۔ مرزا صاحب نے عہد مغلیہ کا زوال دیکھا۔ شاہ عالم ثانی کے عہد میں ان کی فارسی اور اردو شاعری پروان چڑھی۔ تلامذہ اور مریدین کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ ان میں بیشتر اہل قلم اور صاحب بصیرت تھے۔ بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے۔ اردو کلام بھی متصوفانہ اور رشد و ہدایت پر مبنی ہے۔ زبان کی اصلاح میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ مرزا صاحب کی نثر میں مکاتیب قابل ذکر ہیں۔ معاصرین میں انشا، مصفی سودا اور دیگر علماء کرام کے نام شامل ہیں۔ عمر کے آخری حصے میں شاعری سے بے نیازی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا و مافیہ سے بے نیازی بائیں ہمہ مرزا مظہر جانے جانا کی زندگی دنیاوی اور دینوی زندگی کے معاملات کا حسین امتزاج تصور کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک صوفِ منش ہونے کے ساتھ عظیم تخلیق کار اور صاحب بصیرت دانشور تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا کی شاعری کی تفہیم اور احتساب کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔